عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ، سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا۔ میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا۔ تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اور بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں۔ خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے۔ فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرف پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائی کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، تے جڑا بلے نو رائی آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا آکھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا، فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب۔ کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں،
حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے؟ کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر۔ جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے۔ جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں۔ اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں۔ سوچیں، میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، او جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے، یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں۔ آپ یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا۔ جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار۔ ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے۔ ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں۔ یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی، اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ خفیہ تدبیر آئے گی اللہ۔ جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے، ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں۔ یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی، اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات، اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا۔ دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا۔ ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے۔
اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا۔ 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا، فجر میں اٹھا۔ صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے۔ یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا
آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہے، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا، اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ خدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار